ایک اچھا ڈاکٹر بننا ایک الگ محنت، اور اچھا انسان بننا یہ دوسری محنت۔ میری یا آپ کی اصل زندگی موت سے شروع ہوتی ہے۔ میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا، سانو ساڑھے پیسے دا تا فائدہ کوئی نہیں کہ ساڑیاں اولاداں نو ہوئے تو ہوئے، ایسا کدی ہسپتال، کدی کلینک، کدی اینجیوگرافی، کدی اینجیوپلاسٹی، ساڑی تو اس سے جو ڈپ جاندی ہے۔ اکمو اولاد دے مقدر پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، امام صاحب یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی؟ تو انہوں نے فرمایا، تیرے جیسے متکبر کا غرور توڑنے کے لیے کی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا مالک ہے، ایک مکھی سے تو جان نہیں چھڑا سکتا۔ ایک اچھا ڈاکٹر بننا ایک الگ محنت، اور اچھا انسان بننا یہ دوسری محنت۔ ڈاکٹر بنے، سائنسدان بنے، انجینئر بنے، تاجر بنے، یہ علم اللہ نے انسانوں کو دے دیا ہے، آپ ہی نکالو، آپ ہی پڑھو۔ لیکن اچھا انسان کیسے بنے، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں۔ یہ اس کو اللہ اپنے نبیوں کو الہام کرتا ہے، اور وہ آگے پھر اللہ کے بندوں کو بتاتے ہیں۔ تو میری یا آپ کی اصل زندگی موت سے شروع ہوتی، یہ تو ایک خواب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے، مجھ سے چھوٹا ہے، کارڈیالوجسٹ ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے۔ وہ کہتا ہے، ایک دن مجھ سے کہنے لگا، سانو ساڑھے پیسے دا تا فائدہ کوئی نہیں کہ ساڑیاں اولاداں نو ہوئے تو ہوئے، ایسا کدی ہسپتال، کدی کلینک، کدی اینجیوگرافی، کدی اینجیوپلاسٹی، ساڑی تو اس سے جو ٹپ جاندی ہے۔ اگوں اولاد دے مقدر پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ یہی قضیہ سب کے ساتھ، جتنے آپ کو یہ بڑے مالدار نظر آتے ہیں، یہ اتنی زیادہ زنجیروں میں جکڑے ہوتے ہیں، ان کے کام ان کو پکڑ لیتے ہیں، جو اس سے نکل نہیں سکتے، چونکہ انہوں نے صرف کاروبار بڑھانے کا علم حاصل کیا ہے، اچھا انسان بننے کا علم حاصل نہیں کیا، اچھا فزیشین بننے کا علم حاصل کیا ہے، اچھا انسان بننے کا علم حاصل نہیں کیا۔ اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو یہ علم بہت اعلیٰ دیا ہے۔ ابو جعفر منصور ایک بڑا متکبر بادشاہ گزرا ہے، بنو عباس کا۔ اس کے منہ پہ مکھی بیٹھ رہی تھی، اس کو ہٹاتا تھا وہ پھر بیٹھ جاتی تھی، پھر ہٹاتا تھا وہ پھر بیٹھ جاتی تھی۔ تو وہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے، امام صاحب یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی؟ تو انہوں نے فرمایا، تیرے جیسے متکبر کا غرور توڑنے کے لیے کی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی حکومت کا مالک ہے، ایک مکھی سے تو جان نہیں چھڑا سکتا۔ 1964 میں لاہور داخل ہوا تھا سینٹرل ماڈل سکول میں، پھر 69 میں گورنمنٹ کالج میں، پھر ایف ایس سی کے بعد اللہ نے مجھے اس راستے پہ چلا دیا۔ ایک بات پوچھتا ہوں،
اگر میں ڈاکٹر ہوتا تو مجھے بلاتے ایسے. وجہ یہ تھی کہ جو اللہ کے لیے ذلیل ہوتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے. چونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایک ذمہ دار فیملی اور قدیم ذمہ دار فیملی، بڑے ٹھاکر قسم کے متکبر قسم کے، ان میں مولوی کا تصور نوکر کا تھا، اور نوکر بھی کمی، اور ڈاکٹر بہت خوبصورت پکچر تھی. اب تو آپ لوگوں نے خود بگاڑ دی. اب اکثر ڈاکٹر کاروباری ہیں، ڈاکٹر تو ہیں نہیں. ادھر سے بھی کمیشن لے لو، ادھر سے بھی کمیشن لے لو. کسی کمپنی والے نے گاڑی دے دی تو اس کی دوائیں لکھنی شروع کر دو. کسی نے ایک ٹرپ کروا دیا تو اس کی دوائیں لکھنی شروع کر دو. پہلے ڈاکٹر ڈاکٹر ہوتے تھے. 70 کی دہائی میں ان کو دیکھتے لوگ دل سے عزت کرتے تھے، کیونکہ ان کے اندر یہ حرص نہیں تھی، یہ ہوس نہیں تھی. اور مولوی صاحب بیچارہ روٹیاں مانگنے والا ہوتا تھا. تو میرے والد مجھے کہتے ہیں تو مولوی بن کے کرنا کی ہے، تو میری نک وٹا چھڑ دیا. اور پھر گالیاں نکالتے. جو پنجاب کے ذمہ داروں کا بڑا خوبصورت ایک علم ہے، ایسی ایسی گالیاں نکالتے ہیں کہ واہ 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 واہ. گالیاں نکالتے. تو میں صبر سے چلتا رہا اور وہ ذلت برداشت کرتا رہا. آج اللہ نے مجھے آپ کے سامنے بٹھایا ہو، آپ میری بات سنیں. تو یہ علم اللہ نے مخلوق کو بھی دیا ہے. میں مکھی کی بات کر رہا. مکھی کا جو دماغ ہوتا ہے، ہمارا دماغ تو اچھا خاصا، مکھی کا جو دماغ ہوتا ہے سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے. ایک مکھی کا دماغ سوئی کی نوک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اور اس میں 1,30,000 خلیے ہوتے ہیں جس کو سیل کہتے ہیں. آپ 1,30,000 سوئی کی نوک سے چھوٹا دماغ، اور اس خالق پہ قربان جاؤں 1,30,000 سیلز، اور ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے 5 کروڑ ریشے. 5 کروڑ. کون ہے جو یہ مکھی میں یہ سب کچھ پیدا کر رہا؟ اور اس کے چھوٹے سے ماتھے پر، ہمارا کتنا بڑا ماتھا اور چہرہ ہے، 2 آنکھیں، اس کے چھوٹے سے ماتھے پہ 100 آنکھیں ہوتی ہیں. اب مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا. وہ کم وقت پیچھے بھی دیکھ لیتی، ادھر بھی دیکھ لیتی، ادھر بھی دیکھ لیتی، آگے بھی دیکھ لیتی، اوپر بھی دیکھ لیتی، نیچے بھی دیکھ لیتی. تو اب کہیں سے بھی اس کو مارنے کی کوشش کرو وہ گئی. اس کے جو دماغ کے سینسر ہے وہ فوری جدھر سے بھی کوئی آتی ہے کوئی چیز تو وہ اس کی اگلی ٹانگوں کو سب سے پہلے حکم دیتے ہیں، پچھلی کو نہیں، کیونکہ انہوں نے اگلی سے یوں کرنا ہے. تو اس کی اگلی ٹانگوں کو وہ حکم دیتے ہیں اور وہ یوں جمپ لگاتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے. یہ سائنس تو اللہ نے مکھی کو بھی دی ہوئی. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. اللہ نے مکھی کو قرآن میں ذکر کیا ہے. ابھی مچھر کی سناؤ تو پتہ نہیں وہ کتنا کتنا اس کے اندر عجائب و غرائب نکل آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا تم مجھے چھوڑ کر جو میرے بندوں کو پکارتے ہو تو ان سے کہو ایک مکھی بنا. میں کچھ 100 کے قریب ملکوں میں پھرا، 2 دفعہ ایسے پوری دنیا کو اللہ نے میرے لیے مسخر کیا ہے. اسی تبلیغ کے سلسلے میں جیسی فرقہ واریت اور نفرت یہ انڈیا پاکستان میں پائی جاتی ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. ایک ہمارے عوام کو قرآن سے کوئی واسطہ نہیں. کبھی آپ نے کھول کے اناٹومی پڑھنے سے آپ اچھی خاتون بن سکتی ہو یا آپ اچھے انسان بن سکتے ہو؟ میں صومالیہ گیا، وہاں کی زبان ہاؤسا ہے لیکن سب عربی جانتے ہیں، شوق سے پڑھتے. اور صبح صبح بچے جو جا رہے ہوتے ہیں اسکول
ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں تو موبائل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے آتے ہیں، اور اکثریت وہاں حافظ ہے، اور 100% نمازی، ایک صومالی بے نمازی نہیں ہے، ایک صومالی، مرد اور عورت، وہ غریب سا ملک ہے، کہتے ہیں غربت کی وجہ سے چوریاں ہوتی ہیں، کوئی چور نہیں وہاں، نہ چوری ہوتی ہے، نہ قتل ہوتا ہے، نہ زنا ہوتا ہے، عدالتیں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ اور پہلی دفعہ جب میں گیا تو میں نے راستے میں دیکھا بڑی بڑی ریڑیوں پر نا وہ نوٹ کی گڈیاں لے کے بیٹھے ہوئے، اور بوریوں میں بھی۔ واللہ میں سمجھا یہ وہ کاغذ کے نکلی نوٹ ہیں جو بچے کھیلتے ہیں نا، تو کھیلنے کے لیے وہ آتے ہیں لے کے جاتے ہیں، تو میں یہی سمجھ کے گزر گیا۔ اگلے دن میں پھر بازار سے گزرا تو پھر وہ ریڑیوں پہ جیسے یہاں سیب پڑے ہوتے ہیں، کیلے پڑے ہوتے ہیں، وہاں کوئی نوٹ پڑے ہوتے، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یہ نقلی نوٹ کس لیے ہیں؟ انہوں نے کہا نقلی نہیں ہیں، یہ منی ایکسچینجر بیٹھے ہیں ہمارے، یہ جاؤ کہ دیکھو کچہری بازار منی ایکسچینجر باہر کلاشنکوف والا کھڑا ہوتا ہے، پھر بھی ڈاکے پڑ جاتے ہیں، اور وہ بوریوں میں ٹرالی کے اوپر آرام سے بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے میرے نبی کا علم چاہیے، میرے نبی کی زندگی چاہیے، میرے نبی کے اخلاق چاہیے۔ اس کے بعد آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں، آپ اچھے مینیجر بن جائیں، پرنسپل بن جائیں، اچھے شوہر بنیں، اچھی بیوی بنیں، ان ساری اچھائیوں کی جو جڑ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔